السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے بارے میں اسلامک اسکول آف تھاٹ کیا کہتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے اور یہ ایک تصور اور ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ مستقبل کے بارے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ جی پی ٹی جیسے کہ یہ انسان کے بارے میں فیصلے کریں گے، یہ خود فیصلے کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جنگوں کے بارے میں فیصلے کریں گے۔ اس کے بارے میں اسلامک اسکول آف تھاٹ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں کہ جو بھی انسان اس کو کوئی چیز ایجاد کرتا ہے وہ کس چیز کو دیکھ کر ایجاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، بہت سی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی اور اس کو شعور دیا تاکہ وہ سمجھ سکے اور جو اس کے اندر صلاحیت ہے اس صلاحیت کو اجاگر کرے اور اس کو ظاہر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، پھر انسان اس کی نقل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ پرندے اڑتے ہیں، انسان نے اس کا مشاہدہ کیا، مطالعہ کیا، ایک امیج انسان کے ذہن کے اندر بن گئی۔ سائیکلوجی کے طور پہ جو بھی چیز سامنے نظر آتی ہے اس کی ایک امیج ذہن میں بن جاتی ہے، پھر انسان کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی ایک نقل بن جائے۔ تو انسان نے اسے ہوائی جہاز بنا لیا، پھر گدھے اور اونٹ، کچر، گھوڑے یہ بھی سواری کے لیے، سفر کے لیے استعمال ہوتے تھے اور اس پر سامان لا کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے کے جایا جا سکتا ہے۔ تو انسان نے طرح طرح کی اور قسم قسم کی گاڑیاں بنا لی، اور آئندہ کون کون سی گاڑیاں بنے گی، کیسے کیسی بنے گی ابھی انسان کو نہیں معلوم، لیکن وہ حیرت قضا ہوگی۔ جو بھی انسان یہ ایجاد کرتا ہے، کوئی چیز تخلیق کرتا ہے، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے کہ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ زمین، آسمان، پہاڑ اور سمندر یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، صرف یہ نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو سمندر ہے اس کے اوپر جو کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ یہ کشتیاں کس نے بنائی؟ یہ تو انسان نے اس کو تخلیق کیا نا۔ وہ صلاحیت کس نے دی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ جہاز کس نے بنایا تو انسان نے ہے، لیکن وہ صلاحیت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم بناتے ہو، جو تم ایجاد کرتی ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری نشانی ہے۔ تو گویا کہ جو بھی انسان ایجاد کرتا ہے، چاہے یہ کمپیوٹر ہو، انٹرنیٹ ہو، دیکھیں کہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے تھرو آپ سن رہے ہو، یہ ایجادات کس کی ہیں؟ ظاہر تو انسان کی ہے، لیکن یہ صلاحیت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی ہی نشانیاں ہیں، کیونکہ انسان جو بھی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کی نقل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جو شعور ہے، ہر انسان اور جو بھی ذہین لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شعور ایک ایسی چیز ہے جو صرف انسان کو دی گئی ہے اور کسی کے پاس شعور نہیں ہے، یہ نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مخلوق کے ساتھ ساتھ شعور ایک الگ چیز ہے، تو انسان اس کی نقل بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ شعور کی بھی ایک نقل بن جائے۔ جتنے بھی انسان نے ایجادات کی ہیں اور اس کی نقل بنائی ہے وہ انسان کے فائدہ مند ثابت ہوئی ہیں۔ پرندوں کا مشاہدہ کر کے اس نے ہوائی جہاز بنا لیا ہے، گھوڑے اور گدھے سے مشاہدہ کر کے اس نے گاڑیاں بنا لی، اور بہت سی چیزیں وہ مشاہدہ کر کے ہی بنائی گئی ہیں، انسان کے فائدہ مند ثابت ہوئی ہیں۔ لیکن ایک چیز غور طلب ہے کہ جو بھی انسان نے ایجاد کیا ہے، جو وہ آبجیکٹ ہے وہ انسان کا محتاج ہے۔ جیسے کہ ہوائی جہاز، یہ ہوائی جہاز کو کمانڈ دی جاتی ہے، اس کے اندر پروگرام، یہ ایک پروگرام کے تابع ہوتا ہے جو کہ انسان ہے۔ ہر چیز جو بھی ایجاد آتا ہے، جو بھی نقل ہے، یہ انسان کے محتاج ہوتی ہے، لیکن جو پرندہ ہے یہ انسان کا محتاج نہیں ہے، یہ خود اڑتا ہے، جہاز خود نہیں اڑتا۔ گویا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرام اس مخلوق کے اندر رکھ دیا ہے، اور اوپر جو کنٹرول ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، کہ جو جتنے بھی مخلوقات ہیں اس کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح جب انسان کوئی چیز ایجاد کرتا ہے وہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور کوئی چیز بنا دیتا ہے۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے انسان کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے نا، وہی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی رکھی، شعور کی رکھی، صلاحیت کی رکھی کہ جو وہ چیز ایجاد کرے گا تو اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے گا۔ جتنے بھی ایجاد آتا ہے یہ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ وہ ایک انسان کے پاس ہے، وہی وہ کوڈنگ کرتا ہے، وہی وہ پروگرامنگ کرتا ہے، وہی کمانڈ دیتا ہے، اس کمانڈ کے ذریعے ہی وہ جہاز چلتے ہیں۔ لیکن اب غور طلب سوال یہ ہے کہ اگر کمپیوٹر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ جنگوں کے فیصلے ہی اس نے کرنے ہیں تو معاف کیجیے گا کہ یہ تباہی کا دور ہوگا اور یہ تباہی کا باعث بنے گا۔ لیکن اگر تم نے یہ کمپیوٹر کو یہ صلاحیت دے دی کہ یہ شعور رکھ سکتا ہے، اس کو شعور دے دیے گا، یہ خود فیصلے کرے گا، جب اس کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی تو وہ تباہی مچائے گا۔ انسان کے پاس شعور ہے تو اس کو اس شعور کا بھی شعور ہوتا ہے
انسان اس کو قابو میں کر لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے اگر وہ بعض اوقات اس کے ہاتھ سے گیم نکل جائے، لیکن اگر کمپیوٹر اور آرٹیفیشل کے ہاتھ سے اگر گیم نکل گئی، وہ اپنے پروگرام کے تابع نہ رہا، تو یہ تباہی کا باعث بنے گا۔ اسی طرح بالکل اگر جہاز یہ ایک پروگرام کے تابع ہوتا ہے، کوڈنگ کے تابع ہوتا ہے، اس کے مطابق یہ جہاز چلتا ہے، اگر یہ پروگرام سے نکل جائے تو وہ جہاز اڑتا نہیں رہتا، اس نے کسی نہ کسی جگہ پہ تباہی مچانی ہوتی ہے، گرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹر اس کو شعور دے دیا گیا ہے کہ یہ خود فیصلے کر لے گا، تو اگر یہ ہاتھ سے نکل گئی کوڈنگ اور پروگرامنگ تو یہ تباہی مچائے گا۔ ہمیں تو اس چیز کی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اگر کسی چیز کو بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، تو وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اس کی کمانڈ اور کنٹرول اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ لیکن اگر یہ خدا نہ خواستہ اگر یہ شعور اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ جی پی ٹی یہ ان کو مل گیا، تو یہ تباہی کا دور اور تباہی کا باعث بنے گا، کیونکہ انسان اپنے آپ کو قابو میں کر لیتا ہے۔ جو کمپیوٹر ہے اس کو اپنا شعور نہیں ہوگا، ایک کمانڈ کے تحت ہی اس کو ایک شعور حاصل ہوا ہوگا، یہ اپنے شعور کے تابع ہوگا، تو اسی پہ چلتا رہے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ ایک ایسا دور اور ایک ایسا زمانہ آ جائے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ جی پی ٹی اور کمپیوٹر یہ فیصلے کرے اور کسی پہ ظلم ہو جائے، یا پھر کسی کی عزت نفس مجروح ہو جائے، کوئی غیر حق قتل ہو جائے، انسانیت اس سے خطرے میں پڑ جائے، تو کیا یہ اس کا ذمہ دار کمپیوٹر ہوگا، یعنی کہ اگر کمپیوٹر کا شعور کہہ لیں وہ ہوگا، یا پھر پیچھے انسان ہوگا؟ یہ دیکھ لینا کہ انسان ہوگا اس کا ذمہ دار۔ یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ دیکھیں اس کا ذمہ دار انسان ہے، کوئی کمپیوٹر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے ذمہ دار نہیں ہوگا۔ جنگوں میں ہم گھوڑے لے کے جاتے ہیں، اس کو حکم کون دیتا ہے؟ انسان حکم دیتا ہے۔ اگر ہم گھوڑے کو کہیں کہ اتنے وہ تباہ کر دے، یعنی کہ ہوتا ہے کہ گھوڑوں کی وجہ سے کہ جنگیں جیتی جاتی ہیں، اس پر سامان لاد کے لے کے جایا جاتا ہے، کیا اس کے ذمہ دار گھوڑے ہیں کہ انہوں نے وہ ظلم برپا کی ہے، جنگ برپا کی؟ نہیں، کیونکہ جو گھوڑے ہیں یہ تو انسان کے خادم ہیں، وہ ہمارے حکم کے تابع ہوتے ہیں، انسان اس کو حکم دیتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انسان ہے، نہ کہ گھوڑے۔ جو چیز انسان نے ایجاد کی اس کا ذمہ دار بھی انسان ہے، نہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا پھر کمپیوٹر، یہ نہیں ہے، انسان ہی ہے، کیونکہ جو بھی چیزیں یہ انسان کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے یہ جو کائنات کی جو بھی چیزیں ہیں یہ انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں، مطلب یہ کہ یہ انسان کے تابع کر دی ہیں، یہ انسان کے لیے بنا دی ہیں۔ تو اب انسان اس سے اچھا ہی فائدہ اٹھائے، کیونکہ انسان کو اپنی جائیداد سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نقصان نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہی ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ یہ چاہے تو سیدھے راستے پہ چلے جائے، چاہے تو برے راستے پہ چلے گئے۔ دیکھیے جو ڈرون ہے، ایک تو انسان نے جہاز بنایا سواری کے لیے، سفر کے لیے، ٹھیک ہے، انسان کے لیے فائدے کے لیے، لیکن جو ڈرون ہے وہ جو بمباری کرتا ہے، وہ ڈرون بمباری کرتا ہے یا پھر اس کے پیچھے انسان ہے؟ اس کا کنٹرول ایک انسان کے پاس ہے، وہ کمانڈ دیتا ہے، وہ جہاں پہ چاہتا ہے بمباری کر دیتا ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کیا ڈرون ہے؟ وہ ڈرون جہاز نہیں ہے، بلکہ اس کا ذمہ دار وہ انسان ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو انسانیت چاہے تو اس کو پازیٹیو وے میں بھی لے جائے اپنی جائیداد کو، انسانیت چاہے تو اس کو نیگیٹو وے میں بھی لے جائے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس کی باغ دوڑ انسان کے ہاتھ میں ہے، گھوڑے کی باغ دوڑ بھی انسان کے ہاتھ میں ہے، چاہے اس سے کسی کا قتل کرا دے، تو چاہے اس سے وہ اپنا فائدہ اٹھائے، سامان لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، سفر کے لیے استعمال کرے۔